یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ دو معروف کشمیری صحافیوں پیرزادہ عاشق اور خاتون فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا کے خلاف مقدمات کے اندراج پر مقامی اور بین الاقوامی سطح پر سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی، حریت جماعتوں، کشمیر ایوان صنعت و تجارت، کشمیر پریس کلب اور بھارتی صحافیوں کے علاوہ مختلف حلقوں نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اس اقدام نے پھر ثابت کر دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کی آزادی کو شدید خطرہ لاحق ہے، کیونکہ بھارت مقبوضہ علاقے کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے آنے سے خوفزدہ ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز سمیت آزادی صحافت کے تحفظ کے علمبردار بین الاقوامی تنظیموں نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں صحافیوں کے خلاف درج مقدمات کو فوری اور غیر مشروط طور پر واپس لے کر آزادی کے ساتھ انہیں اپنا کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے جاری سخت لاک ڈاؤن کے باوجود 700 بھارتی فوجیوں پر مشتمل ایک تازہ دم دستے کو خصوصی ٹرین کے ذریعے مقبوضہ کشمیر پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف قابضین نے دکانداروں سمیت مزید درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم اور سول سوسائٹی کے اراکین نے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسیران کشمیر کے ساتھ کیے جا رہے غیر انسانی سلوک کو روکیں۔ حریت فورم کی آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر سعید فیض نقشبندی نے کہا ہے کہ 21 اپریل 1948 کو اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا، جس کے تحت علاقے میں عالمی ادارے کی زیر نگرانی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کا انعقاد ہونا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تاریخی حقیقت بھارتی دعووں کی نفی کرتی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ اظہار رائے کی آزادی کو جمہوریت کی روح تصور کیا جاتا ہے، لیکن جمہوریت کے لبادے میں چھپے ہندوتوا استعمار نے مقبوضہ کشمیر میں تمام جمہوری اصولوں، اخلاقی قدروں اور انسانی روایات کو رون کر درندگی اور سفاکت کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جس پر پوری انسانیت شرمندہ ہے۔ محصور کشمیریوں پر نہ صرف روح فرسا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بلکہ اہو بقا کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما امتیاز اقبال وانی کی گفتگو۔ مودی حکومت بھارت کے 1.5 ارب غریب لوگوں کو کورونا وائرس کی مہلک وبا سے بچانے کے بجائے اپنے تمام سرکاری، انتظامی اور فوجی وسائل کشمیر کو فتح کر کے مقبوضہ علاقے کو ہندو اکثریتی ریاست بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تاکہ جموں و کشمیر کی تاریخی حیثیت کو تبدیل کیا جا سکے۔ مقبوضہ علاقے میں ظالمانہ اور گاشوانہ اقدامات پر بھارتی حکومت کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیتے ہیں کہ وہ اب ایسے تمام کالے قوانین، یک طرفہ اقدامات کی منسوخی کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔ اسی طرح جو ہے فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کر کے بھارت آزادی صحافت پر حملہ کر رہے ہیں۔ ہندوتوا کے علمبرداروں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مظلوموں کا گلا دبانے اور آنکھیں بند کرنے سے حقائق کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا اور بہت جلد بھارت شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا۔